سحر کا اثر دیکھتے ہیں، مدینے کے شاموں سحر دیکھتے ہیں، جسے آپ کا باخبر دیکھتے ہیں، اسے غیر سے بے خبر دیکھتے ہیں، غلامی سے تیری غلاموں کا رتبہ، غلامی سے تیری غلاموں کا رتبہ، ملائک سے بھی فوق تر دیکھتے ہیں، غلامی سے تیری غلاموں کا رتبہ، ملائک سے بھی فوق تر دیکھتے ہیں، تصور میں آتا ہے جب سبز گنبد، تصور میں آتا ہے جب سبز گنبد، تو ایمان کو گرم تر دیکھتے ہیں، بفرط محبت بشوق نظر ہم، بفرط محبت بشوق نظر ہم، مدینے کے دیوار ادھر دیکھتے ہیں، ابو بکر فاروق عثمان حیدر، ابو بکر فاروق عثمان حیدر، تصور میں ہم ان کے گھر دیکھتے ہیں، جو روزے پہ حاضر صلاتی ہوئے ہیں، جو روزے پہ حاضر صلاتی ہوئے ہیں، تو پندار زیرو زبر دیکھتے ہیں، جو جالی پہ صلی علی کہہ رہے ہیں، جو جالی پہ صلی علی کہہ رہے ہیں، اے اختر انہیں چشم تر دیکھتے ہیں، جو جالی پہ صلی علی کہہ رہے ہیں، اے مظہر انہیں چشم تر دیکھتے ہیں، یہ آہ سحر کا اثر دیکھتے ہیں، مدینے کے شام و سحر دیکھتے ہیں، جسے آپ کا باخبر دیکھتے ہیں، اسے غیر سے بے خبر دیکھتے ہیں۔ اوپر یہ پنکھے چل رہے اوپر،
قاری صاحب اوپر پنکھے چل رہے بند کراؤ. آج کل احساس ختم ہو گیا. جس کو بل دینا پڑتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے. اس مہینے 51 لاکھ روپے کا بل آیا مہینے کا. جی 51 لاکھ روپے کا. جامعہ یہاں اساتذہ کے مکانات سب ملا کے 51 لاکھ روپے کا. اس لیے میں رات کو سب بھی لائٹیں بند کروا دیتا ہوں تاکہ جتنا بچت کر سکتے ہیں اتنا کریں. پھر ضرورت کے تحت جتنا استعمال کرنا ضروری ہے اتنا کر لیں. لیکن آج کل بالکل بس اساتذہ بھی لائٹ جلا دی تو بس جل رہی ہے. جب ان کے یونٹ مخصوص کر دیے گئے 50 کے بعد پیسے دینے پڑیں گے تب وہ بند کر کے آتے ہیں لائٹ. ہمیشہ ان چیزوں کا ان المبذرین کانوا من اخوان الشیاطین. فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. اسراف سے بچنا چاہیے. اسراف سے بچنا چاہیے. اب موسم آج کل ماشاءاللہ معتدل ہو گیا ہے. بغیر پنکھے کے بھی گزارا ہو جاتا ہے. تو ضرورت کیا ہے پھر آہستہ آہستہ کم کر کے دیکھے. ہمارے شیخ کے ہاں تو یہ حالت تھی کہ ایک پنکھا ادھر چل رہا ہے ایک ادھر, ایک آدمی یہاں تلاوت ایک وہاں. فرمایا اس کی کیا وجہ ہے, کیا ضرورت پیش آئی؟ قریب وہاں قریب بیٹھ کے تلاوت نہیں ہو سکتی, اس کا ثواب نہیں ملے گا. فرماتے ایک پنکھے کے نیچے 7-8 آدمی تاکہ بجلی کی بچت ہو. بجلی کی بچت ہو. اس زمانے میں جنریٹر بھی نہیں تھا تو جہاں جہاں ہر کمرے میں ایک ماچس اور موم بتی ایک مخصوص جگہ پہ رکھی ہوتی تھی. جو بھی بچہ قریب ہوتا تھا فوراً 1 سیکنڈ میں وہ موم بتی جلا دیتا تھا. اب جناب پھر روشنی بحال ہو جاتی تھی. ایک زمانہ تھا ٹمٹماتے چراغ جلتے تھے وہ بھی بجھ جاتے تھے. پھر لالٹینیں شروع ہو گئی. لالٹین اور لالٹین کے جب دھواں دینے لگتی ہے تو اس کو کاٹ دیا جاتا ہے تو پھر روشنی تیز ہو جاتی ہے. اسلام کی بھی یہ فطرت ہے. مسلمان جب شہادت کا نذرانہ پیش کرتے ہیں تو پوری دنیا بچھاتے چلے جاتے ہیں. دیکھیں دنیا کی ساری سپر طاقتوں کو بھگا دیا اور جناب اللہ تعالیٰ نے کیا کام کیا. تو ابھی جو اشعار آپ سن رہے تھے یہ قلبی کیفیت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. آج کل کے عام شعراء جو ہیں وہ شعراء و الغابون, ان کے بارے میں تو آتا ہے کہ یہ تو بالکل گمراہ ہے. نہ عمل ہے, نہ نماز ہے, نہ روزہ ہے, نہ داڑھی ہے, صرف اشعار ہے. تک بندیاں کہتے ہیں, تک بندی کہتے ہیں اس کو. لیکن حضرت والی صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں جب قلب کے اندر درد اٹھتا ہے تو پھر تھوڑی ہی دیر میں اشعار کے سانچے پہ ڈھل کر کرتاس پہ کاغذ پہ آ جاتا ہے. اس لیے دنیا میں کہیں بھی جائیے اشعار پڑھے جاتے ہیں, سنے جاتے ہیں, لوگ سمجھتے بھی ہیں. پہلا مصرع سن کر سمجھ جاتے ہیں کس کے اشعار ہیں, چونکہ قلبی کیفیت اس کے اندر. ارشاد فرمایا کہ جتنے شعراء ہیں یہ کسی نہ کسی کے شاگرد ہیں, لیکن الحمدللہ میں کسی کا شاگرد نہیں ہوں. درد میرا استاد ہے, اللہ کی محبت کا درد جو ہے وہ میرا استاد ہے, اس کا شاگرد ہوں, باقی کسی انسان کا شاگرد نہیں. شعراء ایک مصرے کے بعد سر پہ جاتے ہیں کہ دوسرا مصرع سمجھ میں آئے, لیکن نہیں آتا. لیکن الحمدللہ کہ میں جب شروع کرتا ہوں تھوڑی دیر میں پورے کو پوری نظم تیار ہو جاتی ہے. جب مفتی عاشق الہی صاحب بلند شہری نے خط لکھا کہ ایک مصرع لکھ کر بھیجا کہ دیوار محمد میں رہتے ہیں ہم, کیا اس پر اشعار ہو سکتے ہیں؟ بس والد صاحب نور اللہ مرقدہ نے پورے اشعار ماشاءاللہ کیا دنیا سر دھنتی ہے اس کو سن سن کے کہ کیا محبت اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو قریب رہنے والے ان کی بھی آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ ہم اللہ نے کہاں پہنچا دیا ہمیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب. جیسے کہ ہندوستان میں بین الاقوامی مشاعرہ تھا, اس مشاعرے کے اندر مقابلہ تھا, اس میں جگر مراد آبادی جیسے شاعر بھی تھے
اور مصرع طرح دیا گیا، کوئی نہیں جو یار کی لا دے خبر مجھے، کوئی نہیں جو یار کی لا دے خبر مجھے۔ اب جگر صاحب بھی سر کو جا رہے، بڑے بڑے شعرا، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس کا دوسرا مصرع کیا بن سکتا ہے۔ ایک بچہ 14-15 سال کا بچہ وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا میں جواب دیتا ہوں۔ میں نے کہا تم بچے ہو، بڑے بڑے شعرا ابھی دیکھو سب سر کو جا رہے، تم کیسے جواب دو گے؟ کہا انشاءاللہ۔ اس میں شرط نہیں تھی کہ بڈھائی سے بھی حصہ لے گئے، مجبوراً اس کو لانا پڑا۔ پھر اس نے یہ پہلا مصرع پڑھا، کوئی نہیں جو یار کی لا دے خبر مجھے، کوئی نہیں جو یار کی لا دے خبر مجھے، اے سیل اشک تو ہی بہا دے ادھر مجھے۔ اللہ کی محبت میں اتنے آنسو نکلے کہ اسی میں تیر کر وہاں تک پہنچے۔ اللہ کی محبت میں اتنا روئے کہ اسی آنسو میں تیرتا ہوا پہنچ جائے۔ اب لوگ تھے چونکہ زیادہ تر دنیا دار، سبحان اللہ کسی نے نہیں کہا، ماشاء اللہ کسی نے نہیں کہا، اس کو نظر لگی اور چند دن میں انتقال کر گیا۔ اس لیے ماشاء اللہ سبحان اللہ یہ پڑھنا چاہیے۔ اپنے بچوں پہ نظر پڑے، بچوں کو والدین پہ نظر پڑے، اس کو پڑھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت سے رکھتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ صحت اور اسی طریقے سے ایران کے بڑے بڑے علماء نے، علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ شمس الدین تبریزی کے وہ اشعار جو مشکل ترین اشعار تھے کہ وہ کہنے لگے ہم اہل زبان ہوتے ہوئے اس کے معنی کو سمجھ نہیں پا رہے، اگر کوئی پاکستان میں ہو جو اس کا ترجمہ لکھ کر بھیجے۔ تو مفتی صاحب نے لے لیا۔ فجر کی نماز کے لیے دونوں سیڑھیاں ساتھ تھی، ادھر سے مفتی صاحب اتر رہے ہیں، ادھر والد صاحب، میں بھی ساتھ ہوتا تھا۔ تو مفتی صاحب نے وہ کاغذ دکھایا کہ کیا اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے؟ والد صاحب رحمہ اللہ نے ایک طاہرانہ نظر ڈالی، پوچھا کہ کیا اس کی شرح لکھ دوں؟ اس کی شرح بھی ہو سکتی ہے؟ کہا انشاءاللہ۔ چنانچہ 15 دن کے اندر 427 صفحات پر معارج شمس تبریز شرح لکھ دی پوری، اور وہ پھر فارسی میں بھی چھپی۔ وہاں کے علماء حیران ہوئے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے کیا ذہانت عطا فرمائی ہے۔ اشعار کا ترجمہ تو آسان ہے، لیکن اسی بیر پہ اس کی پوری شرح کرنا یہ بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت والد صاحب نور اللہ القدور کو یہ مقام عطا فرمایا تھا۔ آج لوگ نام لیتے ہیں، صرف نام لیتے ہیں کہ بس ان کے احسانات ہیں، لیکن کام وہ کرتے ہیں جن سے انہوں نے منع کیا۔ جن چیزوں سے منع کیا وہی کام کرتے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ رو رہے ہیں نام لے لے کے، میرا نام بھی لے کے رو رہے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ، اور پھر مریضوں کو بھی ڈانٹتے رہتے ہیں کہ میرے ساتھ بڑے بڑے القاب لگایا کرو، 4 سطر میں۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا ادریس صاحب کاندیلوی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ یہ القابات لگانے سے کسی کو مرتبہ نہیں ملتا۔ اب امام راضی کو القاب لکھے کوئی ضرورت ہی نہیں، غزالی کو کوئی لکھے، جنید بغدادی کو کوئی القاب لکھے، ضرورت ہی نہیں۔ کسی صحابی کے لیے القاب ایسے نہیں۔ ایک مرتبہ میر صاحب نے 4 سطر میں القاب لکھے، حضرت صاحب نور اللہ مرقدہ کو بہت غصہ آیا، فرمایا کہ یہ سب ختم کرو، یہ ختم کرو فوراً۔ تو ایک اور بزرگ بنگلہ دیش سے آئے ہوئے تھے، دادا پیر، ان کو دکھایا تو انہوں نے کہا نہیں فلاں بزرگ نے لکھا تھا اپنے شیخ کے بارے میں، ثبوت تو ہے، فرما رہے ہیں دعویٰ جو ہے یہ مناسب نہیں ہے۔ زندگی میں دعویٰ اس قسم کا، اس کا مطلب ہے کہ میری مرضی بھی شامل حال ہے،
شروع کے لوگ وہ جانتے کہ یہاں ایک بڑا پلاسٹک کی شیٹ پہ لکھا ہوا تھا ادواری صاحب نور اللہ مرقدو کی سب کتابیں. اب شیخ تشریف لائے حضرت مولانا شاہ عبد الحق صاحب نور اللہ مرقدو. جیسی نظر پڑی فرمایا کس نے لگایا؟ ہمارے صاحب کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کس نے لگایا. چنانچہ میر صاحب نے کہا میں نے لگوایا. حضرت کہا نہیں، بہت غلط بات ہے. لوگ یہ سمجھیں گے کہ ان کو اپنے مشائخ پہ اعتبار نہیں، اس لیے شاید اپنا نام لکھوایا. اب والد صاحب نے کہا ابھی اتارو اس کو. ابھی وہ کر لیں نہیں مشکل، اس کو اطمینان سے اتار لیں گے. کہا نہیں، پیشکش لاؤ اور اس کو اکاڑ دو، نیا بنواؤ جس میں حکیم الامت کی سب کتابیں اور شیخ کی کتابیں مجالس ابرار وغیرہ ان کا نام لکھو. حضرت خوش ہو گئے. حضرت خوش ہو گئے. تو جتنے بھی صحابہ کرام تابعین تبع تابعین، یہ القابات اہل بدعت کے یہاں تو بہت چلتے ہیں. شیخ العلماء، شیخ المشائخ، فلاں فلاں فلاں. بھائی القابات سے کچھ نہیں ہوتا. اعمال اگر صحیح ہے اور کلمے پہ انتقال ہوا تو جنت میں جائے گا، ورنہ ان القابات کی وجہ سے اس کے درجات میں کوئی بلندی نہیں آئے گی. بتائیے شیخ عبد القادر جیلانی تمام اولیاء اللہ میں سب سے اونچا مقام اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا. بڑھیا نے تعریف کی تو آپ ناراض ہو گئے. کہا میری تعریف ابھی مت کر. کہا کیوں؟ کہا نہیں، ابھی تو نفس و شیطان سے مقابلہ چل رہا ہے. نفس و شیطان سے مقابلہ چل رہا ہے. جب ایمان پر میرا خاتمہ ہو جائے تب میں بھی خوشی مناؤں گا، تو بھی خوشی منانا. پھر یہ شعر پڑھا، ایمان چو سلامت بلبے گور برے، ایمان چو سلامت بلبے گور برے، احسن تو بری چستی و چالاکی ماں. کہ جب عبد القادر جیلانی ایمان کو سلامتی کے ساتھ قبر میں لے جائے تو وہ بھی خوشی منائے گا اور تو بھی خوشی منانا. بتائیے اتنی بڑی شخصیت. اب تو ان کا نام لکھتے ہیں تو پورا 2 صفحے تو ان کے القابات سے لکھتے ہیں، جبکہ ان کی زندگی میں ایسے القابات کی اجازت ہی نہیں تھی. زندگی میں ایسے القابات کی اجازت ہی نہیں تھی. فرماتے نہیں اس کو ختم کرو. حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ محفوظ، بس حکیم الامت مجدد زمانہ. بس مجدد زمانہ بھی بعد میں لوگوں نے لکھا. شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی نور اللہ محفوظ، ننگے اسلاف. بتائیے کیا تواضع. جتنا جس کے اندر تواضع ہوتی ہے اتنے عند اللہ وہ مقبول بھی ہوتا ہے، محبوب بھی ہوتا ہے. صحابہ کرام میں زیادہ تواضع حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تھی. انہوں نے اپنے آپ کو اتنا مٹایا تھا کہ بس سمجھتے تھے میں کچھ ہوں نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد ربضہ ایک بستی تھی 70 کلومیٹر مدینہ منورہ سے، وہاں جا کر سکونت اختیار کر لی تھی. انتقال کا وقت قریب آیا تو اہلیہ سے کہا میرا سفر آخر شروع ہونے والا ہے، میں اپنے رب سے ملاقات کرنے والا ہوں. تو اہلیہ رونا شروع کر دیا. کہا بڑے میاں جنگل میں انتقال ہوگا، تمہاری نماز جنازہ کون پڑھے گا، تجوید تکفین کون کرے گا؟ آپ اٹھ کر بیٹھ گئے. فرمایا فوالذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں ابو ذر غفاری کی جان ہے. ہم چند صحابہ کرام بارگاہ رسالت میں بیٹھے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ایک صحابی ایسا ہے جس کا انتقال تنہا ہوگا اور اس کی تنہا اٹھایا جائے گا اور صحابہ کرام کی جماعت آ کر ان کی نماز جنازہ ادا کرے گی. تو خدا کی قسم سب کے سب کسی نہ کسی بستی میں انتقال کرے گا. میں آخری بچا ہوں، ضرور صحابہ کرام کی جماعت آئے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفار غفر اللہ، اللہ پورے قبیلے بنی غفار کی مغفرت فرما دے. پھر یہ بھی ارشاد ہوا میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ایسا کہو، یعنی حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی هو الکلام الذی یبینہ النبی بلفظہ وینسبہ الی ربہ، وہ کلام جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا
اور نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا امرت بحب اربعہ، مجھے 4 اشخاص سے محبت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون حکم دے گا؟ اللہ تعالیٰ ہی دیں گے۔ تو 4 اشخاص سے مجھے محبت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وَأَخْبَرَنِي اللَّهُ يُحِبُّهُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی خبر دی کہ اللہ تعالیٰ بھی ان 4 سے محبت فرماتے ہیں۔ اب جناب صحابہ کرام 1 لاکھ کے قریب پریشان ہو گئے، سوال کیا من ہوں گے یا رسول اللہ، اے اللہ کے محبوب ایسے کون سے لوگ ہیں جن سے محبت کرنے کا آپ کو بھی حکم دیا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں۔ ارشاد فرمایا علی ان میں سے، علی ان میں سے، علی ان میں سے، مقداد بن اسود، سلمان فارسی اور ابو ذر غفاری ان میں سے، 1 عرب اور 3 عجم، 1 عرب اور 3 عجم۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام کے اندر صوبائیت، عصبیت، لسانیت اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ بھائی جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یا بنی آدم، تو ہم سب آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں یا نہیں؟ پیغمبر زادے ہیں یا نہیں؟ پھر پیغمبر زادے ہو کر گناہ کرنا کتنی بری بات ہے۔ ہر ایک کو لاز رکھنا چاہیے کہ میں پیغمبر زادہ ہوں، پیغمبر زادہ ہوں۔ میں نگاہ کی حفاظت کرتا ہے، زبان کی حفاظت کرتا ہے، کان کی حفاظت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دی یا بنی آدم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کا رشتہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 7 پشتوں کے بعد جا کر ملتا ہے۔ وصل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بأبی الصابع، 7ویں دادا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور 7ویں دادا حضرت ابوبکر صدیق کے ایک۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے وصل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بأبی التاسع، 9ویں دادا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور 9ویں دادا حضرت عمر کے ایک۔ تو معلوم ہے کہ ہم سب کسی زبان کے بھی ہوں، 100 سال، 200 سال، 300 سال، 400 سال پیچھے چلے جائے تو پتہ چلا کہ ایک ہی خاندان سے سب، آپ سب کی رشتہ داری خونی رشتہ ہے۔ یہ آدم علیہ السلام کے اولاد تو ہیں، مختلف علاقوں میں آباد ہوتے گئے، مختلف زبانیں اختیار کرتے گئے، لیکن اسلام کا رشتہ تو ہے، اسلام کا رشتہ تو ہے۔ تعارف نہ ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے سے لڑتے، غصہ کرتے ہیں۔ اب ایک صاحب ٹرین میں سفر کر رہے تھے، اب اوپر برتھ پہ بیٹھے ہوئے انہوں نے ٹفن کھولا، 4 منزلہ، اب 4 منزلہ ٹفن، اس میں ہر چیز، نیچے بیچارہ ایک سیٹ پہ بیٹھا، اس نے ایسے دیکھ لیا تو کہا بے شرم بغیرت، شرم نہیں آتی ادھر دیکھ رہا ہے، گھر سے نہیں لا سکتا۔ بیچارہ غلطی سے نظر پڑی تھی، اب منہ نیچے کر لیا اس نے، پریشان کیا اللہ، اس کو غصہ آ گیا۔ اتنے میں جو نیچے بیٹھا تھا اس کا ٹیلی فون آ گیا۔ جب اس نے پشتو میں بات کی تو خان صاحب تھوڑا سیدھے ہوئے کہ کہتے بس ہڈیوال دے، یہ تو میرا دوست لگتا ہے کوئی۔ پوچھا آپ کہاں جا رہے؟ کہا پشاور جا رہا ہوں۔ نہیں پشاور میں کس جگہ؟ وہ قصہ خانے بازار، تم نے نہیں دیکھا، تم کھانا کھاؤ۔ نہیں میرا گھر بھی ادھر ہی قصہ خانے والا ہے۔ اچھا تو تمہارا گھر کدھر ہے؟ وہ میں اکبر خان کا بیٹا ہوں جو وہاں کا مشہور ہے۔ ارے وہ نیچے کود کے آ رہا ہے، گھر مل رہا ہے، اوپر آ جائے تو یہ 4 منزلہ ٹفن جو ہے نا دونوں مل کے خالی کرتے۔ تو چونکہ جان پہچان ہوئی، تعارف ہوا تو محبت پیدا ہوئی، اور محبت کی وجہ سے وہ نفرت ختم ہو گئی آپس میں۔ ایسی ہر مسلمان کا آپس میں خونی رشتہ ہے، خونی رشتہ ہے۔ ہاں اس لیے کسی کو حقیر نہ سمجھو، اپنے علاقائی چیزوں کو چھوڑو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزوں کو اپناؤ۔ تو جب انہوں نے کہا کہ صحابہ کرام کی جماعت آئے گی، میری نماز جنازہ ادا کرے گی، اس زمانے میں سڑکیں سیمنٹڈ نہیں ہوتی تھیں، کچے راستے ہوتے تھے، جب قافلے گزرتے تھے تو گرد غبار مٹی اڑتی تھی، لوگ سمجھ جاتے تھے کوئی قافلہ۔ تو اہلیہ چادر لپیٹ کے بار بار جا کر اس راستے کی طرف دیکھ رہی ہے جو کوفہ سے آ کر مدینہ منورہ جاتا تھا۔
یہ کوفہ کی چھاونی امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنائی تھی. ایک دفعہ گئی، دو دفعہ گئی، تیسری مرتبہ جب گئی تو دیکھا گرد غبار بہت شدت کے ساتھ اڑ رہا ہے، سمجھ گئی کوئی قافلہ آ رہا ہے. جب وہ گرد غبار قریب آیا تو فرماتے اطلع رہط، اس میں سے گروہ ظاہر ہوا. فإذا هو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مع رفقائه، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بحالت احرام گزر رہے تھے. ارادہ تھا کہ چونکہ میقات جہاں ان کا گھر ہے سامنے میقات تھا کہ وہاں سے پھر بائیں طرف مڑیں گے، مکہ المکرمہ جائیں گے، عمرہ کریں گے، پھر مکے چلے جائیں گے. دیکھا کہ ایک عورت کھڑی ہوئی ہے اور انتقال سے پہلے ہی انہوں نے کہہ دیا تھا اذا مت، جب میرا انتقال ہو جائے، فاغسلانی، مجھے غسل دینا، وکفنانی، مجھے کفن پہنانا، وضعانی علی طریق المدینہ المنورہ، اور مدینہ منورہ جانے والے راستے پہ رکھ دینا. چنانچہ ان کی وصیت کے مطابق رکھ دیا گیا تھا. تو نے جب دیکھا کہ عورت پردے میں کھڑی ہے تو ان کے منہ سے نکلا ما ھذا ما ھذا، کیا ماجرا ہے؟ اہلیہ نے وہی پردے سے جواب دیا ھذا جنازۃ ابی ذر، یہ تمہارے پیارے بھائی ابو ذر غفاری کا جنازہ رکھا ہوا. بس ان پر وجد طاری ہو گیا، اپنی سواری سے کود پڑے اور ان کی لاش سے لپٹ کر رونے لگے. زبان سے فہللا، زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے بارے میں سچ فرمایا تھا کہ انت تموت وحدہ وتبعث وحدہ، کہ تو تنہا اٹھایا جائے گا، تو تنہا انتقال ہوگا، تنہا اٹھایا جائے گا. اب جناب دوبارہ پھر غسل وغیرہ دے کے کفن پہنا کے جنازہ پڑھا گیا اور تدفین ہوئی. اس کے بعد اہلیہ نے کہا کہ تمہارے بھائی نے دعوت کی ہے. کہا بھائی نے دعوت؟ کہا ہاں. ایک بکری گھر میں تھی، وہ سمجھ گئے تھے کہ اب مدینہ منورہ تم لوگ منتقل ہو جاؤ گے، یہ بکری کہاں لے کے جاؤ گے؟ جو اس کو ذبح کر کے کھانا پکا لو. جو جماعت آئے صحابہ کرام کی اس کو میرا سلام کہنا، وہ کہنا کہ تمہارے بھائی نے دعوت کی تھی. اب ایک عجیب کیفیت ہو گئی ان لوگوں کی. کتنا یقین تھا کہ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا تو ضرور جماعت آئے گی، اور آئی جماعت. چنانچہ تدفین کے بعد کھانا کھا کر یہ لوگ نکلے، ان کی اہلیہ اور ایک خادمہ کو لے کر جا کر عمرہ ادا کیا، پھر وہاں سے واپس لوٹے اور مدینہ منورہ پہنچ کر امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی کہ ہمارے پیارے بھائی ابو ذر غفاری ہم سے جدا ہو چکے ہیں. چنانچہ انہوں نے ایک چھوٹے سے پرچے میں لکھ دیا کہ ان کے رہائش کا انتظام کیا جائے اور بیت المال سے کچھ وظیفہ مقرر کر دیا جائے. بیت المال سے کچھ وظیفہ مقرر کر دیا جائے. تو دیکھیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اتنا مٹایا، اللہ نے کتنا اونچا مرتبہ عطا فرمایا. صحابہ کرام کو اتنا یقین ہوتا تھا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکل گیا وہ ہو کر رہے گا. جب فتوحات شروع ہوئی، قیصر و کسریٰ کے سارے خزانے لا کر رکھ دیے گئے. 60 فٹ لمبا اس کا تخت شاہی، سب گولڈ کا، سونے کا بنا ہوا. اور اس کے بعد اتنا سونے کی چیزیں، کرسیاں ساری سونے کی. جب رکھ دیا گیا تو امیر المؤمنین نے کہا کہ کچھ مال کم ہے، کچھ مال کم ہے. سپہ سالار نے کہا کہ آپ تو جہاد میں شریک نہیں تھے، آپ کو کیسے معلوم کہ کم ہے؟ فرمایا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول یاد ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ قیصر و کسریٰ کی شہزادیوں کے کنگن تمہارے قدموں میں پڑے ہوں گے. تو خدا کی قسم یہ سونے چاندی کا ڈھیر، یہ مٹی ہے، مٹی سے نکلا ہے، ایک دن مٹی ہو جائے گا. میری نظر اس چیز کو تلاش کر رہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا تھا. اب بتائیے کہ 1400 سال گزر چکے ہیں، آج کل کے بوروں میں چیزیں پھنس جاتی ہیں، اس زمانے کے بورے کیسے ہوں گے؟ چنانچہ دوبارہ گئے، جا کے جھاڑا تو اس میں کنگن بہت سے نکلے. اس میں کانٹا ہوتا ہے نا، کانٹا، وہ کانٹے کی وجہ سے پھنسے ہوئے تھے. اب لا کر رکھا، تب انہوں نے کہا کہ اب مال پورا ہو گیا. اب بتائیے صحابہ کرام کو ایک مرتبہ
جہاد میں ایک جگہ فتح کرنی تھی، مسلسل حملے ہو رہے تھے لیکن جگہ فتح نہیں ہو رہی تھی۔ چنانچہ امیر المومنین کو اطلاع دی گئی، انہوں نے کہا کہ آپ حضرات غور کیجئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت چھوٹ رہی ہے آپ لوگوں سے۔ تو غور کیا تو پتہ چلا کہ اس مصروفیت کی وجہ سے مسواک کی سنت جو ہے وہ چھوٹ رہی ہے۔ اب جناب انہوں نے اعلان کیا، اب سب کے سب درخت کاٹنے لگے اور مسواک بنانے لگے اور مسواک کرنا شروع کیا۔ اب دشمن کے جاسوس قریب پہاڑوں میں چھپے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا تو جا کے اپنے بادشاہ کو بتایا کہ مسلمان دانت تیز کر رہے ہیں، لگتا ہے ہمیں زندہ چبا جائیں گے۔ اتنا خوف طاری ہوا اس بادشاہ پہ کہ اس نے کہا پھر بھاگنے میں عافیت ہے، یہاں سے جلدی چلو۔ اس سنت کی برکت سے علاقہ فتح ہو گیا۔ آج ہم ان سنتوں کو حقیر سمجھتے ہیں، آج ان سنتوں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ ہر سنت پر عمل کرنا چاہیے، اور بعض لوگ اس میں افراط و تفریط کرتے ہیں کہ آپ نے کھانا کھایا، اگر آپ نے چمچہ استعمال کیا، اے دیکھو یہ تو سنت کے خلاف کر رہا ہے۔ نہیں، سنت کے خلاف نہیں کر رہا ہے، یہ کہنا چاہیے سنت سے ثابت نہیں ہے۔ کچھ لوگ آئے کہ ہمارے شیخ 100% سنت پہ چلتے ہیں، مجال نہیں کوئی سنت چھوٹ جائے۔ میں نے کہا عمرہ کرنے کس چیز پہ گئے تھے، گدھے پہ گئے تھے یا خچر پہ گئے تھے؟ نہیں ہوائی جہاز پہ۔ میں نے کہا تو غلط بات ہے، اتنی بڑی سنت چھوڑ دی ہے اور جناب ہوائی جہاز بوڑے چلے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا یہاں گاڑی جو استعمال کرتے ہیں وہ چھکڑا استعمال کرتے ہیں یا لینڈ کروزر منگواتے ہیں، اس پہ جناب ایئر کنڈیشن لگا ہوتا ہے؟ میں نے کہا یہ بھی سنت کے خلاف ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چیزیں نہیں تھیں۔ پنکھا استعمال کرتے ہیں، کہا وہ تو پنکھا نہیں ایئر کنڈیشن استعمال کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا حضور کے زمانے میں چیزیں تھیں؟ کہا نہیں، چپ ہو گئے۔ میں نے کہا دیکھو اصطلاح فقہ کی اصطلاح نہ جاننے کی وجہ سے مباح کاموں میں شریعت نے اجازت دی ہے، اور سنت کے خلاف وہ چیز ہوتی ہے جو حدیث میں آ جائے صراحتاً کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے منع فرمایا، اب وہ ہوگا سنت کے خلاف، اور یہ چیزیں سنت سے ثابت نہیں ہے، سنت سے ثابت نہیں۔ اب یہ لباس جو ہم لوگ پہنتے ہیں، کیا صحابہ کرام نے ایسا شاندار لباس پہنا؟ کبھی تصور میں بھی نہیں تھا۔ کرتا ہے تو شلوار نہیں ہے، شلوار ہے تو کرتا نہیں ہے۔ لیکن ایمان کتنا مضبوط کہ بڑے بڑے بادشاہوں کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے تھے۔ جب مدائن فتح ہوا، ایک صحابی پیون پہ پیون لگے ہوئے اور اپنی تلوار اس میں چمڑے کا وہ بھی نہیں تھا، نیام کی اس میں رکھتے، ایسی کپڑا لپیٹا ہوا پرانا سا، اور جا کے بادشاہ کے ساتھ بیٹھ گئے۔ کہا کہ مجھ سے بات کر، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر۔ وہ اس سے دیکھا نہیں گیا، اس نے کہا نہیں، اپنے گاڑوں سے کہا خبیثوں، تم سب کو بادام پستہ اخروٹ کھلا کے سانڈ بنایا تھا، یہ کیسے خشک کھال والا اوپر آیا کیسے میرے پاس؟ دیکھا حضور سب کے پسینے چھوڑ گئے تھے، سب کے پجامے خراب ہو چکے تھے، کیونکہ اس کے دل سینے میں جو دل ہے وہ ہمارے سینے میں اتنا سا دل ہے، ہمارے سینے میں لومڑی کا دل ہے، اور اس کے سینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے شیروں سے بھی بڑا دل ہے۔ شیر کیا چیز ہے؟ تو ان کو محسوس ہوا کہ یہ اس میرے بیٹھنے کو پسند نہیں کر رہا ہے، فوراً اٹھے اور نیچے جا کر قالین کو جب یوں نکالی تلوار تو اس کی چمک دیکھ کے سب گھبرا گئے، اتنی تیز، ہم تو سمجھے تھے چیخے، جب ایسے کپڑوں میں لپٹی ہوئی ہے تو اس میں دھار تو ہوگی نہیں، یوں کر کے قالین کاٹا، اس کو یوں اڑا دیا، کہا ادھر دیکھ، یہ آسمان اللہ کا ہے، یہ زمین اللہ کی ہے، تیرا قالین میں نے ہٹا دیا، اب میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر۔ کانپنا شروع ہو گیا، یہ حالت تھی۔ اسی پھٹے پرانے کپڑوں میں دنیا پہ حکومت کر کے دکھا دی، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے بن جاتے ہیں، حفاظت اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، سینکڑوں ہزاروں میل آواز پہنچا دیتے ہیں۔ یا ساریت الجبل، ہو جناب ہوشیار ہو گئے، پتہ چلا دشمن پیچھے سے آ رہا تھا، کہاں مدینہ کہاں بتائیے، ابھی بھی
بعض ملکوں میں لوگ کہتے ہیں وہاں تو لوگ مر گئے ہوں گے قحط سے، پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ کھانا ملتا ہے؟ الحمدللہ بہت ملتا ہے، خوب کھاتے ہیں، پھل فروٹ ہر چیز اللہ کھلا رہا ہے۔ وہ کیسے؟ اس لیے کہ ہم اللہ کے ہیں، اللہ ہمارا ہے، ہم اللہ کے ہیں، اللہ ہمارا ہے، تو اس لیے ہمیں کوئی فکر کی ضرورت ہی نہیں، فکر کی ضرورت ہی نہیں۔ اب ہم لوگ اللہ کے بنے نہیں، اس لیے پریشان، ہائے مہنگائی بڑھ گئی، مہنگائی بڑھ گئی، جی پیٹرول 50 روپے اور بڑھنے والا ہے، گوشت اب 1800 روپے کلو ہو گئے۔ ارے بھائی جب 8 آنے کلو بھی ہم نے خریدا بچپن میں، بکرے کا گوشت صاف کر کے 8 آنے کلو، اس وقت جتنا کھاتے تھے وہ اتنی اب بھی کھاتے ہیں، چاہے 1800 ہو جائے 18 لاکھ بھی ہو جائے، کھلانے والی ذات اللہ کی ہے، رزاق اللہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ مال و دولت سے ہم کھاتے ہیں، نہیں، مال دنیا کے جتنے امیر ترین لوگ ہیں وہ چند ہیں، گنتی کے 10 کے قریب ہیں جن کو اپنے پیسے کا پتہ ہی نہیں کتنے ہیں، کیلکولیٹر پہ نہیں آ سکتے، لیکن سب کو معدے کا کینسر ہے، کھا بھی کچھ نہیں سکتے، قیمہ ابال کر کے اس کو بھی چھان کر کے فوم کے اندر پھر وہ پانی پیتے ہیں تھوڑا تھوڑا، اور صبح کو ایک سلائس اور انڈے کی سفیدی۔ ایک صاحب بہت بڑے آدمی، پورے دنیا میں ان کے شو روم، تو اپنے گھر لے گئے مجھے کہ ذرا ابھی میں نے نیا مکان بنایا، میں نے کہا میں تو کہیں جاتا نہیں، اب کل انڈے کی سفیدی، میں نے کہا کھاتے ہو تو زردی کون کھاتا ہے؟ کہتے ہیں ہمارے یہ ملازم خان صاحب جو ہے یہ سب۔ میں نے کہا خان صاحب ادھر آؤ، زردی تم کھاتے ہو؟ اللہ کا شکر ہے زردی ہم کھاتا ہے، یہ بے غیرت اس کو یہ انڈے کی سفیدی، یہ بولتا ہے ڈاکٹر کولسٹرول بڑھ جائے گا، ہم بولتے ہیں کولسٹرول نہیں بڑھتا، طاقت بڑھتی، جان بڑھتی ہے۔ ڈاکٹروں نے اتنا ڈرا دیا تھا کہ بھائی زردی مت کھایا کرو، اب الٹا کہہ رہے، اب کہہ رہے زردی ضرور کھایا کرو، ورنہ وہ اس میں کچھ بھی نہیں رکھا ہے، اب سفیدی، اب زردی ضرور کھایا کرو۔ اب لوگوں نے پھر دوبارہ شروع کر دی۔ جتنا ڈاکٹر پہ ایمان لے آتے ہیں، اگر اتنا اپنے بزرگوں پر، اپنے مشائخ پر جو ہدایت وہ دیتے ہیں کہ ان گناہوں سے بچو اور بچنے کے طریقے بتاتے ہیں، ڈاکٹر بتا دے تو بس کتنی بھی محبوب ترین چیز ہے۔ صبح صبح جناب بیگم کو معلوم ہے کہ جناب ہمارے سرتاج کو شہد اور بالائی بہت پسند ہے، اس نے لا کے رکھ دیا، ارے ہٹاؤ ہٹاؤ یہ، ارے آپ بچپن سے تو آپ کھاتے آ رہے ہیں۔ نہیں، ڈاکٹر نے کہا کولسٹرول بڑھ گیا ہے، ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، میں نہیں کھاؤں گا۔ بتائیے ڈاکٹر کی بات پہ اتنا اعتماد ہے، حالانکہ ڈاکٹر کو خود بھی ہارٹ اٹیک ہوتا ہے۔ مولانا ویس شاہ صاحب رحم اللہ ہو گئے، ڈیرہ غازی خان میں ایک بزرگ تھے، میری بھی حاضری ہوئی ان کے، جب آتے تھے کہ آپ ٹکٹ میں جہاز کا دے کے جاؤں گا، آپ تشریف لائیے، تو ان کے 1600 ایکڑ پہ تو فش فارم تھے ان کے، اور کہنے لگے ہمارے نسل در نسل 750 من گندم اور روزانہ 20 کلو دودھ، یہ مہمانوں کے لیے کوئی راستے سے گزرتے ہوئے جائے تو اس کے لیے کھانا پکانا اس کے لیے۔ تو کہنے لگے کہ مجھے کچھ دل میں محسوس ہوا درد، تو بیٹے چونکہ سب ڈاکٹر ہارٹ اسپیشلسٹ، انہوں نے کہا کہ بابا یہ بالائی مت کھایا کرو، مکھن اتنا اتنا کھاتے ہیں، بیٹا یہ بھینسیں اللہ نے دیکھنے کے لیے نہیں دی ہیں، کہا اس سے جو دودھ نکلے اس سے مکھن نکال کے کھاؤ، شہد ملا کے، کہنے میرا معمول ہے 1.5 پاؤ مکھن اور 1.5 اس میں شہد ملا کے۔ اب ان کی 85 سال کی عمر میں کچھ تکلیف ہوئی، نشتر ہاسپٹل ملتان لے کے گئے، ڈاکٹروں نے جب سب کچھ کر لیا، چیک اپ کر لیا، تو ڈاکٹر نے کہا کہ بھئی ان کا دل بڑھ گیا ہے، ان کا دل بڑھ گیا ہے، بس ایک دم اٹھ کے بیٹھ گئے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ بزرگوں سے سنا تھا دل بڑا ہونا چاہیے، یہ کم وقت بڑھاپے میں آگے بڑھا ہوا۔ ڈاکٹروں نے کہا ان کو کچھ نہیں ہوگا، ان کو کھانے دو جو ہے۔ میں نے کہا میں ابھی 10-12 کلومیٹر 85 سال کی عمر میں چلتا ہوں، یہ میرے بچے جو ہے یہ اسپیشلسٹ ڈاکٹر جو ہے یہ ابھی یہ 55 سال 56 سال میں ان سے چلا نہیں جاتا گاڑی کے بغیر۔ میں کہتا ہوں میرے ساتھ چلو، پیدل چلو، دیکھو مقابلہ کر کے دکھاؤ۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، اللہ نے مشقت میں پیدا کیا انسان کو۔ میں ابھی رائے گنج کے اجتماع میں اللہ نے توفیق عطا فرمائی شرکت کی،
پھر وہاں سے ازمیر قریب، تو وہاں نکلے صبح فجر پڑھ کر مسجد سے تیز چلنا شروع کیا. پھر دوسرے دن بھی تو وہ اس میں سب فوجی افسران تھے. پہلے حضرت صاحب آج آپ نے ہماری دوڑ لگوا دی. میں نے کہا دیکھو میری صحت تو کتنی اچھا اثر پڑا. اب روزانہ یہاں بھی فجر کی اذان سے پہلے چلتا ہوں، پھر نماز کے بعد پھر تھوڑا سا چلتا ہوں. اس سے کیا ہوتا ہے، سارا دن چست رہتا ہے آدمی، سارا دن چست رہتا ہے. جب اللہ نے بتا دیا کہ میں نے مشقت میں پیدا کیا، جتنا چلو گے جتنا محنت کرو گے اتنی صحت اچھی رہے گی. آج کل تو بس چلے تو بیت الخلاء کے لیے بھی کوئی گاڑی منگوا کے گھر میں رکھیں گے کہ میں بیت الخلاء جانا ہے تو اس پہ بیٹھ کے جاؤں گا. نہیں، ہمیشہ، چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ فجر کے بعد اور عشاء کے بعد کچھ ٹہل لیا کرو. اس لیے عقل کم سے کم 40 قدم، ورنہ زیادہ چلو تو اور زیادہ صحت آپ کی اچھی رہے گی. لیکن آج ہے کہ جوان بچہ بھی بالکل بوڑھا معلوم ہوتا ہے، چل ہی نہیں جاتا، اس سے چل ہی نہیں جاتا. کہتے ہیں ٹانگوں میں درد ہوتا ہے، گھٹنوں میں درد شروع ہو گیا. بھائی تو 60-70 کے بعد چلو ٹھیک ہے، لیکن ابھی تمہاری عمر 25 سال ہے. مسجد میں دیکھو نا، پہلے ایک کرسی ہوتی تھی، اب ماشاءاللہ وہاں تک پہنچ گئی. اور بعض مسجدوں میں تو آدھے نمازی کرسی پہ بیٹھتے ہیں، کرسی پہ بیٹھتے ہیں. اور بعض مسجدیں ایسی بھی ہو گئی جہاں 75% کرسیاں آ گئی، چونکہ وہ بچے کو ذرا بھی محسوس کرسی پہ بیٹھ گیا. اب اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ دنوں کے بعد عادی ہو جاتا ہے، عادی ہو جاتا ہے. جو معذور ہیں وہ تو معذور ہے، ان کو تو ثواب ملے گا کہ راحت کے لیے عمر زیادہ ہے، 60 سال 65 سال. اب تو بچے بھی کرسی پہ بیٹھ کے سب آج سے کوئی میرے خیال سے 35-36 سال پہلے کی بات ہے کہ عرفات میں حج کا موسم تھا، آگ لگ گئی. تو ہمارے خیمے کے ساتھ بہت سے ضعفاء بھی تھے جو بیچارے چل نہیں سکتے تھے. بچے ادھر ہاتھ لگا رہے ہیں، لاٹھی سے آہستہ ہے، بیٹا ذرا آہستہ، ابھی آپریشن ہوا. آگ بہت شدید لگی، پھر وہ تو ہیلی کاپٹر آئے، پانی پھینکا تو بچ گئے. وہ ایسی تیز دوڑ لگائی انہوں نے کہ ہم تو پیچھے رہ گئے. وہ سارے کے سارے ماشاءاللہ جو تھے معمر تھے وہ ہم سب سے آگے نکل گئے. بچے کہہ رہے ابا آہستہ چلو. بیٹا جان بچانا فرض ہے، یہ ہاتھ وقت بات لگا رہے. اب دیکھیں نا، اب جب گھبراہٹ ہوئی تو اس میں گھبراہٹ میں دوڑنا شروع کر دیا اس کو. لیکن روزانہ ٹہلنا شروع کریں. روزانہ جو لوگ نماز کے لیے پیدل آتے ہیں ان کی صحت ٹھیک رہتی ماشاءاللہ. ورنہ اکثر لوگ گاڑی پہ آئے دروازے کے ساتھ، پھر ڈرائیور کو فون کرتے ہیں، مس کال دیتے ہیں بھائی گاڑی لگا دو. یا نہیں، تھوڑا سا چلنا پھرنا جو ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. آج اہل یورپ اس بات پہ تحقیقات کر رہے ہیں کہ سنت پر کہ یہ انگلی چاٹنے کا کیوں حکم ہے. تو جیسے کہ اس میں سے ایک لعاب ہلکا سا نکلتا ہے جو کھانے کو ہضم کرتا ہے. لوکی سنت ہے. اب اس پہ ریسرچ کی پتہ چلا لیور آج کل اتنے لوگ مر رہے ہیں جگر کی خرابی سے، تو یہ لوکی ہی واحد علاج ہے دنیا میں، اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں. اس کے سالن پکاؤ تو اس میں لوکی ڈال دو. میں تو اکثر مریضوں کو بتاتا ہوں کہ کدوکش کر کے اور اس تھوڑا سا پانی اور تھوڑا سا دودھ ملا کے ابال کر کے چھوٹی الائچی ڈال کر کے بوتلوں میں بھر کے فریج میں رکھ لو. 1 گلاس صبح 1 شام، 3 دن میں جناب مریض اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے. تو ڈاکٹر کہتا ہے لیور آپ کو بہت بہترین ہو گیا، لیور بہت بہترین ہو گیا. کیا چیز استعمال، کون سی دوا کھا رہے ہیں؟ کوئی دوا نہیں، سنت پہ صرف عمل کر لو. سنت ہے تو لوکی استعمال کرو سنت سمجھ کے، تو اور ڈبل سنت کا ثواب بھی ملے گا اور صحت بھی ملے گی آپ کو، صحت بھی ملے گی. ہمارے یہاں تو شعبہ حفظ کے بچوں کو بھی اب یہاں بھی شروع کرانا ہے. 5 منٹ صرف 5 منٹ ذرا ہاتھ ہلا لیں ذرا سا، تاکہ جسم گرم ہو جائے تو پھر ان کی صحت ٹھیک رہتی ہے. ورنہ کبھی سر میں درد ہے، سبق یاد نہیں ہو رہا ہے، تو یہ نہیں ہو رہا ہے، وہ نہیں ہو رہا. جب بچپن میں راجا صاحب کو یاد ہوگا، بچپن میں ہر اسکول میں ہر مدرسے میں رسے کھینچے جاتے تھے. ایک کلاس ادھر لگی زور لگا رہی، 3 منٹ کے اندر دونوں پسینے پسینے ہو جاتے تھے. اس کے بعد میدا بھی صحیح کام کرتا تھا چونکہ سب حرکت میں آ گئے، تھوڑی سی محنت. پھر اس کے بعد دیہاتوں میں
کبڈی، کشتی، اتنی چیزیں تھی. اب تو سب کچھ وہ موبائل فون میں آ گیا، بس بیٹھ کے دیکھتے رہو، چاہے ٹانگ سے مفلوج ہو چاہے دماغ سے مفلوج ہو. زندگی برباد ہو گئی لوگوں کی، بس اسی چکر میں لگے ہوئے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اب تو جو اصلاحی خط میں 80 سال کے بڑے میاں نے لکھا کہ میں استعمال ہی نہیں کرتا تھا، ڈرتے ڈرتے استعمال شروع کیا تو پتہ نہیں مجھے شیطان نے کہاں بہکا دیا کہ میں بس وہ، اس لیے تلاوت بھی اس پہ جائز نہیں، موبائل فون پہ تلاوت جائز نہیں. دیوبند سے بھی فتویٰ آیا. حضرت صاحب نور اللہ مرقدو سے کسی نے پوچھا، فرمایا کہ جو چیز آنے لہو لعب ہے، اب دیکھیں نا اسی میں آپ تلاوت کر رہے ہیں، اچانک ایک لال لکیر گزر گئی، اب آپ بھول گئے کہ میں کہاں ہوں کیا ہے. اس کو تلاش کرتے کرتے 2 گھنٹے میں پتہ چلا کسی کی فوش تصویر لگی ہوئی تھی، وہ انہوں نے ایڈورٹائز کے طور پر آگے گزار دی. میرے بھائی صاحب نے فرمایا کہ آپ کوئی معزز مہمان آئے اس کے سامنے حلوہ پیش کریں پلیٹ میں اور چمچہ بھی بہت شاندار. وہ کہے کہ آپ کی دوسری پلیٹیں الگ، اس پلیٹ میں کیوں؟ پہلے وہ ہمارا چھوٹا منا جو تھا نا تو بڑا ہو گیا، اس کی ٹٹی اسی میں صاف کرتے تھے نا، تو بالکل دھو دیا ہے، بالکل صاف کیا ہوا بالکل. تو بتائیے کیا کرے گا؟ اٹھا کے دور پھینکے گا. کم آتے ہیں کہ مجھے اس قابل سمجھا تھا، حالانکہ دھونے سے صاف تو ہو گئی وہ. لیکن اب تمہارے صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کہ ایسی چیزوں سے لو لعب سے دور رہو. مصحف قرآن کریم ہاتھ میں لو، ایک کیفیت طاری ہوتی ہے. سبحان اللہ، اللہ کا کلام ہے. امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم اٹھاتے تھے، بوسہ دیتے تھے، آنکھ سے لگاتے تھے اور پھر فرماتے تھے عہد ربی و منشور ربی، میرے رب کا کلام ہے، میرے رب کا منشور ہے. پھر اس کے بعد تلاوت شروع کرتے تھے، اس کے بعد تلاوت شروع کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کے گناہ، خواہ کبیرہ ہو صغیرہ ہو، دانستہ ہو نادانستہ ہو، آمدن ہو یا سہمن ہو، دن کے اجالے میں ہو یا رات کے اندھیرے میں، اللہ رب العزت تمام گناہوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کے ساتھ خصوصی کرم کا، رحم کا معاملہ فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمارے اس مختصر سے بیان کو قبول فرما لے. آج تو چونکہ حافظہ بھی بیمار تھے، میں سمجھا کہ بعد میں بتاتا رابطہ ہو گیا ان سے. اللہ ان کو شفا عطا فرمائے کہ بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے. مرغن غذائی جو لوگ کھاتے ہیں نا، سبزیاں کھائیں تو سب سارا بلڈ پریشر تم کے نکل جاتا ہے. لیکن کہتے ہیں کہ اس کے بغیر، گوشت کے بغیر تو لوگ کہتے ہیں کہ دسترخوان پھیکا رہتا ہے. اللہ، ایک صاحب نے لکھا کہ بیٹا اور بیٹی کی ذہنی دماغی حالت بہتر نہیں ہے. اللہ فضل فرمائے، اپنے گناہوں سے توبہ کریں کہ کسی گناہ کا اثر تو نہیں جس کی وجہ سے بہت سے لوگ جو اہل علم حضرات کی گستاخی کرتے تھے ان کے بچے پاگل ہو گئے، وہ پریشان ہیں. اب جب بہت توبہ اللہ کی، اللہ سے معافی مانگی تو آہستہ آہستہ جا کے دماغ صحیح ہوا، اصلی حالت میں آیا. اللہ فضل کا معاملہ فرما دے ہم سب کے ساتھ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا. یا رب کریم رحم کا کرم کا معاملہ فرما. یا رب کریم رحم کا کرم کا معاملہ فرما. یا رب کریم آپ علیم و خبیر ہیں، دلوں کے بھید کے جاننے والے ہیں. جس کی جو بھی جائز حاجات ہوں، اے رب کریم اپنے فضل و کرم سے سب کے جملہ جائز حاجات کو پورا فرما. یا رب کریم سب کے جملہ جائز حاجات کو پورا فرما. خصوصی رحم کا کرم کا معاملہ فرما. یا رب کریم، یا رب کریم ہم سب کو جذب فرما لے. یا رب کریم تو ہمارا بن جا. یا رب کریم تو ہمارا بن جا. جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری. اللہم کن لنا ولا تکن علینا، اللہم کن لنا ولا تکن علینا. یا رب کریم آپ ہمارے بن جائیے، ہم سب کو پسند فرما لیجیے.
اپنی رضا ہم سب کو نصیب فرما دیے، اپنی رضا والے اعمال ہم سب کو نصیب فرما دیے، اپنے غضب اور ناراضگی کے اعمال سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرما دیے۔ یا رب کریم خصوصی کرم کا رحم کا معاملہ فرما دیے، یا رب کریم خصوصی کرم کا رحم کا معاملہ فرما دیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔